بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر نعیم ملک صاحب، وہ کشمیر الیکشن میں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ان پہ کیا کیا الزامات تھے، آرمی چیف نے بڑا ایکشن لے لیا، اس پہ بولیں گے، بہت ہی اہم خبر ہے، وہاں کے میڈیا نے بھی یہ رپورٹ کی ہے۔ اور دوسری بات، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا ہے پیٹرول۔ ہاں جی، خان صاحب تو کہتے تھے تبدیلی ہے، تبدیلی، اب میں کیا کہوں، یہ تبدیلی ہے یا تباہی ہے؟ جب سے پاکستان بنا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پیٹرول آ گیا ہے۔ کہتے تو تھے خان صاحب کہ میں نچلے طبقے کو اوپر اٹھاؤں گا۔ میرا خیال ہے اللہ معاف کرے، نچلے طبقے کو بالکل ہی اوپر پہنچانے کے چکر میں ہیں۔ اس پہ بات کریں گے، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کریں گے۔ آ جائیں جناب بریگیڈیئر صاحب والی سٹوری پر۔ بریگیڈیئر نعیم ملک صاحب جو کہ سیکٹر کمانڈر تھے آزاد جموں و کشمیر پلس جی بی گلگت بلتستان کے، بہت بڑا ایریا ہے۔ سیکٹر کمانڈر کن کے؟ ظاہر ہے خفیہ ایجنسی کے، ٹھیک ہو گیا نا۔ بریگیڈیئر صاحب وہاں پر انہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا، اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دیا گیا آرمی چیف صاحب کی طرف سے، رپورٹڈلی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ویسے میں ایک بات کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا، ان کو برطرف کر دیا گیا ہے، انکوائری بھی آرڈر کر دی گئی ہے، نئے بریگیڈیئر صاحب سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر ندیم کو بھیج دیا گیا ہے، یعنی نعیم فارغ ندیم گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک کریڈٹ جس کا جہاں پر بھی بنتا ہے نا، میری عادت یہ ہے، میں اس ٹائپ کا انسان نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہر بندے میں ساری برائیاں نہیں ہوتی اور ہر بندے میں ساری اچھائیاں نہیں ہوتی۔ انسان ہے وہ برائیوں اور اچھائیوں کا، ٹھیک اور غلط کا مرکب ہوتا ہے۔ ویسے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں تو اس وجہ سے کہ اگر یہ انکوائری نہ بھی ہوتی تو کوئی کیا بگاڑ لیتا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ نقوی صاحب آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں جس کا کریڈٹ جاتا ہے اس کو جانا چاہیے۔ کراچی والا واقعہ ہوا، مریم نواز صاحبہ والا، کیپٹن صفدر صاحب والا، جو کہ جس طریقے سے ہوٹل کا کمرہ جو ہے نا وہ توڑ کے اس کو لے کے جا کے اپنا کیپٹن صفدر صاحب گرفتار کیا گیا، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد انکوائری ہوئی، انکوائری کے ریزلٹس بھی آئے کم از کم۔ اب اس کے آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہمیں نہیں پتا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے ریزلٹس بھی آئے کم از کم اس انکوائری کے۔ تو جہاں کم از کم کو کریڈٹ ہوتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں ان پر کیا کیا الزامات ہیں جناب بریگیڈیئر نعیم ملک صاحب پر، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ بریگیڈیئر ہیں یا معذرت کے ساتھ جگہ ڈاکو تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ انتخابات میں نمبر 1 پہلا الزام، انتخابات میں شدید مداخلت۔ جی ہاں، ٹھیک ہو گیا نا، یہ شدید مداخلت کے لفظ لکھے ہوئے ہیں میڈیا میں، انتخابات میں شدید مداخلت۔ اے جے کے کی جو انتخابات ہو رہے ہیں، اب وہ بات وہی ہے کہ بڑے بہت، میں نے کسی سے پتہ کیا، میں بتاتا ہوں، یہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے الزامات کی، یہ سارے الزامات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مریم نواز صاحب، میں کسی سے بات کر رہا تھا کشمیر میں، تو کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بہت بڑے جلسے، بہت بڑے کراؤڈ پولر، ٹھیک ہو گیا نا، ووٹ پولر، اور وہ بہت مقبولیت، اس وقت سرویز میں بھی نون لیگ سب سے زیادہ مقبول۔ تو پھر میں نے کہا ریزلٹ، میں نے کہا نقوی صاحب ریزلٹ کا نہیں پتا، وہ آپ کو پتہ نہیں جیسے آتا ہوتا ہے، جیسے گلگت بلتستان کا یہی تو خدشہ ہے یہاں پر بھی۔ تو بات یہ ہے کہ پہلا الزام جناب انتخابات میں بریگیڈیئر نعیم ملک صاحب پر، جو کہ وہاں کے سیکٹر کمانڈر تھے، ان پر پہلا الزام ہے کہ انتخابات میں شدید مداخلت۔ دوسرا الزام، ذرا دلچسپ دیکھیے گا، الزام تحریک انصاف کے ٹکٹوں کی تقسیم میں کرپشن کا الزام۔ تحریک انصاف کی ٹکٹیں موصوف وہ تقسیم کر رہے تھے، ماشاءاللہ پیسے لے رہے تھے، پتہ یہ ٹکٹ بیچیں گے، یہ ٹکٹ اس طریقے سے، پھر ہم نے ہی جتوانا ہے، پھر یہ سارا کچھ یہ سلسلہ، وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا الزام یہ دوسرا، تحریک انصاف یہ صاف چلی، شفاف چلی، ان کے ٹکٹوں میں تقسیم میں کرپشن کی۔ یہی بات تو یہاں پاکستان میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں جسٹس وجیہ الدین صاحب نے جو رزلٹ دیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا یہ پیسے دے کے الیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ الیکٹ ہیں یا سلیکٹ ہیں جو بھی ہیں۔ نمبر 3، تیسرا الزام،
ایک معروف کاروباری شخصیت کی پشت پناہی کا الزام، یعنی رشوت لے کے اپنے مفادات کا تحفظ کرا کے اس معروف کاروباری شخصیت کی پشت پناہی. میں نے کہیں سے پتہ کیا ہے وہ کون سا، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ ریپورٹڈلی جیسے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے تو ہم بھی وہی معروف کاروباری شخصیت کہیں نام نہیں لیتے. ان سے ظاہر ہے بٹورا ہوگا بہت کچھ، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی پشت پناہی کی. اور اس کے بعد جناب چوتھا الزام، اے جے کے اعلیٰ عدلیہ کی تقرریوں میں ریاست پاکستان کے کردار کو ختم کرنے کا الزام. بہت بڑا الزام ہے. پانچواں الزام، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کا الزام. جی یہ چھوٹے چھوٹے الزام نہیں ہیں یہ. اب یہ پھر اس کے بعد تحقیقات میں پتہ چلے گا کہ یہ اکیلے کھا رہے تھے یا کوئی اوپر بھی کوئی کھاتا جا رہا تھا، یا تحقیقات میں پتہ چلے گا. یہ سارا کچھ یہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں. ماشاءاللہ باجوہ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں آرمی چیف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم تحقیقات کا اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہونا تو یہی چاہیے تھے اس تحقیقات کا رزلٹ بھی کراچی کی طرح اسی طرح قوم کے سامنے رکھا جائے. تو یہ بھی بہت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کا الزام. ویسے معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ یہ جو ابھی 2-4 روز پہلے میں نے ویڈیو کی تھی، یہ اس ویڈیو میں بھی یہ جو ابھی سندھ ہائی کورٹ کے 5ویں نمبر والے جج کو لایا جا رہا ہے 4 سینئر کو خیر سے سپرسیڈ کر کے ان کا حق مار کے، تو پاکستان میں بھی کوئی طریقہ واردات بدل کے نا مبینہ طور پہ ہو ایسے ہی رہا ہے. سپریم کورٹ اور ہائی، یعنی یہ بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کا الزام. اور اس کے بعد ہے جناب چھٹا الزام، تعمیراتی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کا الزام. یہ فائدہ ایسے اللہ واسطے تو نہیں پہنچایا جا رہا ہوگا، ایسے خدمت خلق کے لیے تو نہیں پہنچایا جا رہا ہوگا. تعمیراتی کمپنیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو واپسی کیا لیتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جناب. چھٹا الزام یہ ہوگا. 7واں الزام، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جیسے کہا معذرت کے ساتھ یہ الزامات تھے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ 6 بڑے الزامات لکھے ہوئے. لیکن میں آپ کہوں گا کہ میں معذرت کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان الزامات کو دیکھ کر یہ صاحب کہیں سے بریگیڈیئر لگتے ہیں، یہ تو جگہ ڈاکو لگتے ہیں جو کہیں سے بھتہ لے رہے ہوں، کہیں سے کیا لوٹ مٹ مار رہی ہو، اس نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہو، کہیں سے ٹکٹیں بکوا رہے ہوں، کہیں سے وہ تقرریاں کروا رہے ہوں، کہیں سے کاروباری شخصیات کو پشت پناہی کر رہے ہوں، کہیں سے. تو مطلب حالت تو یہ ہے نا. اب میں ویسے سوچ رہا تھا جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا نا کہ بھائی نون لیگ کو اب چوری کی سیٹیں حلق سے نکالنے کا، ٹھیک ہو گیا نا، ان کے حلق سے نکالنے کا ہنر آ گیا ہے، تو اسی طرح سے کچھ لوگوں کو کمائی کا ہنر آ گیا ہے. یہ وہ والی صورتحال ہے. ابھی علی امین صاحب اور گنڈا پور صاحب، وہ اشاعت والے صاحب اور مراد سعید صاحب، تو کیسی اب انہوں نے فائرنگ کر دی کل، ٹھیک ہے نا، کشمیر میں فائرنگ کر دی. خیر سے اس سے پہلے وہ پیسے تقسیم کرتے ہوئے پکڑے گئے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان حالات میں کہ جن کو انڈے لگ رہے ہیں، ڈنڈے لگ رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، ٹماٹر پڑ رہے ہیں، پھر بھی اگر وہ جیت جائیں تو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، یہ منتر ہے، یہ کیا؟ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں جناب. پیٹرول کی پرائسز ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر. جب سے پاکستان بنا ہے پیٹرول کی پرائسز ہائیسٹ سطح پہ آ گئی ہیں، یعنی 118 روپے 9 پیسے کی بلند ترین سطح پر. خان صاحب نے کہا تھا نچلے طبقے کو اوپر اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ہی اوپر پہنچانے کے چکر میں ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ. اچھا اس سے قبل 117 روپے 83 پیسے ہوئے تھے، لیکن وہ کب ہوئے تھے؟ وہ تھے جناب اگست 2019 میں، یعنی وہ بھی تبدیلی سرکار کے زمانے میں ہوئے ہیں. 117 روپے 83 پیسے. ایک طرح سے تبدیلی سرکار نے اپنا ریکارڈ توڑا ہے، یعنی پیٹرول کو مہنگا کرنے میں بھی اپنا ریکارڈ توڑ دیا. اب 5 روپے 40 پیسے یکدم مہنگا ہو گیا. اور یہ جو مالشیے پالشیے ٹائپ لوگ ہیں نا، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا شہباز گل صاحب جیسے، وہ دفاع کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جناب اوگرا نے تو کہا تھا 11 روپے 40 پیسے. وزیر اعظم صاحب نے احسان عظیم کر دیا قوم پر کہ انہوں نے اوگرا کے کہنے پہ 11 روپے 40 پیسے نہیں بڑھائے بلکہ 5 روپے 40 پیسے بڑھائے ہیں. اس سے بڑی بے شرمی معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ اور ڈھٹائی ہو سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتی. یہ کیا قوم کے ساتھ مذاق ہے یار.
یہ کیا ظلم ہے کہ ایک تو سوری کرنے کی بجائے، ایک تو شرمندہ ہونے کی بجائے کہ کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو پا رہی، قوم کے ساتھ ایسا مذاق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہم تو 11 روپے 40 پیسے اضافہ کرتے ہیں، ہم نے احسان کیا ہے 5 روپے 40 پیسے اضافہ کر کے۔ یہ حالات ہیں، دو باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عالمی۔ اب یہ ڈٹھائی کا آپ عالم دیکھ لیں کہ کشمیر الیکشن اوپر آ گیا، انہوں نے پیٹرول کو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا لیا، انہوں کو پتہ ہے، انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، جب دھاندلی ماندلی کرنی ہوگی تو ہم دوسرے طریقے سے جیت جائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا، یہی مبینہ طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، عالمی مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں جناب کہ خام تیل یا کریوڈ آئل یا برنٹ آئل کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، ابھی آج بھی وہ 65 64 اس طرح سے یہاں پہ ہے۔ آپ ذرا جائیے قیمتوں کا موازنہ کیجئے، آپ پچھلے 10 سالوں کا 15 سالوں کا وہ موازنہ کیجئے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول جو خام تیل تھا، جو برنٹ آئل تھا، وہ کہاں تھا، اور پھر اس کے بعد قیمت کدھر رہی۔ یہ ساری نون لیگ کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، یہ پی ایس او کے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، ویسے ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ موجود ہیں، آپ یہ دیکھ لیں۔ پھر جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا، اس کا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے نا، اس کا وہ پروپیگنڈے میں تو میں نے ان کو پہلے بھی پورے نمبر دیے ہوئے ہیں۔ گوئبلز بھی آ کے حیران ہو کے مر جائے اگر وہ زندہ ہو، کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے سامنے پروپیگنڈا کرنا، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایوریج پرائس رہی نا فی بیرل کی خام تیل کی 2012 میں، ٹھیک ہے، وہ کوئی $112 فی بیرل، ویسے 130 140 پہ بھی گئی تھی، صحیح ہے۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے پیٹرول کو 108 سے اوپر نہیں جانے دیا، آج تو 64 65 بیرل فی ڈالر ہے۔ اسد عمر صاحب وہ ٹویٹ کیا کرتے تھے جناب یہ ٹیکس لگ گیا تو سے۔ آج حالات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ٹیکس لیوی سب ہائیسٹ لگائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 2013 میں بھی $108 فی بیرل وہ تھا جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں، تب بھی انہوں نے وہ عوام پہ نہیں شفٹ کیا سارا برڈن، وہ بھی کبھی 94 روپے، کبھی 96 روپے، کبھی 100 روپے، کبھی 102، کبھی 106، میں نے کہا نا میکسیمم 108۔ جب نون لیگ کی حکومت آئی، جب وہ چھوڑ کے گئے تھے کتنا 98 روپے۔ آپ سارا ایک چارٹ نکالیے اور وہاں سے پتہ کر لیجئے۔ دوسرا ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے، اور بڑے ایک ابزرڈ قسم کا، فضول قسم کا آرگومنٹ دیا جاتا ہے، اور میں حیران ہوں، میں ان کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے ایسے مالشیا اور پالشیا لوگوں کے۔ تو جی دیکھیں انڈیا میں فلاں جگہ پر یہ تیل اس طرح کا ہے، اس طرح کا، وہ پاکستانی روپیوں میں اتنا بنتا ہے۔ بھائی اگر انڈیا میں تیل 100 روپے کا ہو، ٹھیک ہے، پیٹرول، اور وہ پاکستانی روپیوں میں اتنے کا بنتا ہے، اور ہمارا ہے جناب 118، اور وہ کہیں فلاں جگہ 140 بنتا ہے اور فلاں جگہ پہ 200 روپے بنتا ہے، تو آپ ایسا کریں، اب جتنا انڈیا تنخواہ دے رہا ہے نا ایک گریڈ 17 کے ملازم کو، گریڈ 15 16 کے 18 کے، آپ بھی تنخواہ پھر اتنی کر لیں۔ آپ پیٹرول کا موازنہ ہو رہا ہے انڈیا سے، اور پھر جو وہاں پہ مزدور کی، اب اگر ایک شخص کی وہاں پر تنخواہ ہے 20,000 انڈین روپے میں، تو یہاں کتنا بنے گا؟ یہاں تو ڈبل ہو جائے گا، کوئی راؤنڈ اباؤٹ آپ ان کی کرنسی کو دیکھ لیں، یہاں تو تقریباً کو 40,000 ہو جائے گا۔ تو پھر آپ ایسا کریں، جن کو انڈیا 20,000 دے رہا ہے نا، آپ ان کو 40,000 تنخواہ دیں۔ کوئی یقین کرے، میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ شرم کوئی نہیں رہ گئی۔ یہ موازنہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ دیکھیں جناب تیل، وہاں پہ یہ دیکھیں، وہاں پہ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ او بھائی وہاں پہ آپ انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں، مہنگائی کی ریشو دیکھ لیں، بنگلہ دیش، انڈیا، ایون افغانستان سے ہم خیر سے مہنگائی میں اوپر چلے گئے ہیں، جہاں جو جنگ زدہ ملک ہے وہاں سے ہم مہنگائی میں، آپ اس وقت آپ ایشیا میں دیکھیں مہنگائی کے لحاظ سے ہم سب سے اوپر ہیں۔ آپ اس وقت ایشیا میں دیکھیں جی ڈی پی کے لحاظ سے سب سے نیچے ہیں۔ اب اس حالت یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اتنے کا ہے، اور اس کو کیلکولیٹ کر کے پاکستانی روپوں میں مالشیا پالشیا آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اتنے ہیں۔ بھئی آپ اتنا پھر ایسا کریں کہ انڈیا میں جو چیز ہے نا 20,000 کسی کی تنخواہ، پاکستانی روپوں میں کیلکولیٹ کریں، پھر یہاں پر 40,000 دیا کریں۔ یہ حالات ہیں، ہر بندے نے اپنے موروثی حالات میں دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر انڈیا کا 100 روپے کا وہ خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 100 روپے اپنے حساب سے وہ خرید رہے ہیں۔
یا 96 روپے کا خرید رہے ہیں یا 110 کا خرید رہے ہیں، اپنے حساب سے خرید رہے ہیں، ان کی کرنسی بھی اسی طرح مضبوط ہے، ان کی کرنسی بھی اسی طرح سے طاقتور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ امپروو ہو رہی ہے، ان کی جی ڈی پی بھی اسی طرح سے ہمارے سے بہت زیادہ، بنگلہ دیش کا بھی یہی حال ہے، ان کی کرنسی بھی اسی طرح سے مضبوط ہے۔ اب ہمارا بنگلہ دیش کا وہ تقریباً ہمارے ڈبل ہو گیا قیمت، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بنگلہ دیش میں اگر پیٹرول اور اتنا ہو اور آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے کہیں کہ پاکستانی روپوں میں تو یہ زیادہ بنتا ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ بنگلہ دیش جن کو 30,000 تنخواہ دے رہا ہے، آپ بھی ان کو 55-60,000 تنخواہ دیں۔ پھر یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی لاجک ہے، بہت ہی فضول قسم کی لاجک ہے، پروپیگنڈا میں پورے نمبر ہے ماشاءاللہ۔ یکدم بڑھا دیا 5 روپے 40 پیسے لیٹر، یہ غضب نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں جناب اچھل کود کر رہے تھے کہ جی ہم نے گاڑیوں کی قیمت کم کر دی، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے 2010 میں جس چھوٹی گاڑی کی، چلے میں چھوٹی گاڑی کی نا کہتا ہوں نا، جن کی قیمت انہوں نے کہتے ہیں ہم نے کم کر دی، ٹیکس کم کر کے، آپ 2010 نہیں 2016 2017 میں جس گاڑی کی قیمت 10-10 لاکھ تھی 2019-20 میں 21 میں، یہ 2-4 سال بعد اسی گاڑی کی قیمت 18-19 لاکھ ہو گئی ہے۔ یہ آپ نکال لیں، ڈیفرنٹ آپ شو رومز پہ جائیں، آپ مختلف ویب سائٹس پہ جائیں، آپ چیک کر سکتے ہیں اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو، یکدم ڈبل ہو گئی یہ قیمت۔ اب آپ نے کیا کیا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ وہ گاڑی کہ جو نواز شریف صاحب کے دور میں، شاہد خاقان عباسی کے دور میں جو کہ 10-11 لاکھ کی تھی، آپ نے اس کی قیمت 19 لاکھ کر دی، 20 لاکھ کر دی۔ اب اچانک آپ نے اس میں سے 1.5 لاکھ روپیہ کم کر دیا، ٹیکس کم کر کے 1.5 لاکھ روپیہ کم ہو گیا۔ اب آپ نے احسان جتلا دیا کہ دیکھو جی ہم نے گاڑیاں سستی کر دی ہیں۔ یہ نہیں کہ جو 3 سال پہلے جو گاڑی 10-11 لاکھ کی تھی آپ نے اسے 19 لاکھ پہ پہنچایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سستی کر دی ہے 1.5 لاکھ روپیہ کم کر کے۔ اور اگر یہ سستی آپ کے بقول ہو بھی گئی ہے تو، اور پیٹرول ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلا گیا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ گاڑیاں پانی پر چلائیں گے؟ یار میں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جو ہے نا کس کو خواجہ آصف صاحب والی بات ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔